अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बेटा, पिछले लेक्चर में आप सब जब जानते हैं कि हमने सबक पढ़ा शायरों के लतीफ़े हमने सबक पढ़ा। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, मुश्किल अल्फाज के मायने आपको बताए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज बेटा हम इसकी मश्क करेंगे। इस मश्क को आपने गौर से देखना है। जो किताब पर करने वाले सवाल हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ, आप किताब पर सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। जो सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। इसको आपने कॉपी पर सॉल्व करना है। मैं इसके आंसर पढ़ती जाती हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुनते जाएं और इसके जवाबात आप अपनी उर्दू अलिफ की कॉपीज़ पर लिखते जाएं। जी देखें, सवाल नंबर 1 देखें, अलिफ साइज़ का देखें। ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया, ठीक है। आप लफ्ज़ क्या को कट कर देंगे और लिखेंगे ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में फरमाया कि मीर का कलाम आ है तो मिर्ज़ा का कलाम वाह है, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखें, मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है, ठीक है। ये आंसर आप इसका अपनी उर्दू की कॉपीज़ पर नोट कर लें। बेहिस्सा देखें, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने कहा, यहाँ से देखिए, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने कहा बहुत जी देखें, सौदा ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, ठीक है। यहाँ तक आप अपनी कॉपियों पर लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल देखें, सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने, देखिए यहाँ से ये वाला मिसरा पढ़ा, उस जुल्फ पर भपती शबे दिजोर की सूजी, ठीक है। ये वाला आंसर आप अपनी कॉपियों पर लिख लें। अगला चौथा सवाल देखें, ख्वाजा साहब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे। इसका आंसर आप देखें, इसी सफ़े पर देखें, सफ़ा नंबर 22 पर। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे और ख्वाजा साहब से मुराद हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसको अपनी कॉपियों पर लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल देखें, साहिब आलम की ज़बान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसन अल्लाह खान ने जल्दी से उनसे आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आहिस्ता से बादशाह से कहा और रुखसत हो गए हकीम एहसनुल्लाह, यहाँ से आपने लिखना है, हकीम एहसनुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया, साहिब आलम इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था। साहिब आलम की ज़बान से उस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखें, दुरुस्त जुमलों पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। दुरुस्त, सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे। गलत, क्योंकि सौदा ने कहा था कि मियाँ लड़के तुम जवान होते नज़र नहीं आते। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। दुरुस्त है ये, चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसीलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे। गलत है ये,
خاموش نہیں رہے، بہت داد دی انہوں نے۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہاری لات مارے تو تم اس کا جواب کیا جواب دو گے؟ درست ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی صحیح نشتے کے نشان سے کریں۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ میر درد کے، مرزا غالب کے، ابراہیم ذوق کے یا خواجہ باسط کے؟ تو درست آپشن ہے خواجہ باسط کے۔ انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، میر درد کی، جرت کی یا مصحفی کی؟ تو وہ جرت کی ملاقات کو آئے، اس کا درست آپشن ہے جرت۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ انشا کا، جرت کا، درد کا یا میر کا؟ تو یہ جو مصرع ہے یہ جرت کا ہے۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ ذوق، مومن، غالب یا سعدا؟ تو اس کا درست آپشن ہے غالب۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیں آپ۔ سوال نمبر 4 کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ میر صاحب کا کلام آ ہے تو مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ یہ والا بھی آپ نے اپنی کتاب پر حل کر لینا ہے بیٹا۔ یہ سوال بھی، سوال نمبر 2، 3 اور 4، یہ تینوں سوال آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو جلدی سے اپنی کتاب پر حل کر لیں، میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اگلا حصہ دیکھیں اس کا۔ چونکہ نام بھی ڈیش تھا یعنی امام تھا، اسی لیے تمام اہل جلسہ نے بہت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ متضاد الفاظ الٹ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو آپ اپنی جو ہے وہ کتاب پر ہی حل کرتے جائیں۔ میں آپ کو ان کے جو ہے وہ بتاتی جاتی ہوں متضاد، آپ لکھتے جائیں۔ جی، کمال، زوال، طرفدار، مخالف، گرمی، سردی، مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مقطع یعنی غزل کا آخری شعر۔ خاص، عام، بے روزگاری، روزگار، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں، یہ بھی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ جی، کلام مذکر ہے، تکرار مؤنث ہے، طول مذکر ہے، آہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، آہ مؤنث ہے، سوری بیٹا، آہ مؤنث ہے، قیامت مؤنث ہے، شور مذکر ہے، چراغ بھی مذکر ہے، تعریف مؤنث ہے، قدرت مؤنث ہے، زلف مؤنث ہے، مصرع مذکر ہے، مزاج مذکر ہے، تسبیح مؤنث ہے، شکایت مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ اپنی کاپیز پر لکھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ آپ نے ان پر اعراب لگانا ہے، اس کو ٹھیک طرح سے آپ نے پروننسیشن اس کی ٹھیک کرنی ہے۔ لکھنا ہے کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت، یہ آپ نے خود اپنی اس پر ان الفاظ پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے، ہم نے اپنی کاپیز پر خلاصہ اور تشریح انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کرواؤں گی۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ کمال واحد ہے، اس کی جمع کمالات۔
شعر واحد ہے، شعر اشعار، ٹھیک ہے. مشاعرہ واحد ہے، مشاعرات. بیگمات جمع ہے، بیگم اس کے مؤنث. شخص واحد ہے، اشخاص. خدام جمع ہے، اس کا واحد ہے خادم. سوال نمبر 10 دیکھیں. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ہاں جی، سب سے پہلے آپ نمبرنگ کر لیں، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے. پھر اس کو ملائیں گے ہم ادھر سے، اس کے جو بھی لفظ ان سے میچ ہوتے ہوں گے. آ واہ، پھپولے دل، ذرا، ٹک، مرزا سودا، جرت انشا. ٹھیک ہے. اس کو آپ اپنی جو ہے وہ اس پر سالو کر لیں اپنی بک پر. اور پھر ادھر دیکھیں ذو معنی الفاظ. ذو معنی الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کا ایک سے زیادہ مطلب ہو، یا جو ہے ان کے بولنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، اور لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں، ان کی جو املا ہے وہ بھی ایک ہو، لیکن وہ جملوں میں جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ مختلف معنی دیتے ہیں، ان کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں لفظ انہوں نے دیا ہے تکرار، اس کے معنی ایک سے زیادہ ہے. تکرار جھگڑے کو بھی کہتے ہیں، اور تکرار ایک کام کو بار بار کرنے کو بھی تکرار کہتے ہیں. عرض گزارش کرنا، کسی سے ریکویسٹ کرنا، اس کو بھی عرض کہتے ہیں، اور کسی چیز کی چوڑائی کو بھی عرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگلا لفظ ہے مطلع. ٹھیک ہے. غزل اور قصیدے کا پہلا شعر، کسی بھی غزل اور قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح اس بک پر ہی ایسے 5 الفاظ اور تلاش کر کے لکھنے ہیں جن کے مطلب جو ہیں وہ ذو معنی ہو یا ایک سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے باقی یہ ساری چیزیں اپنی کتاب پر ہی سالو کرنی ہے. صرف سوال نمبر 1 جس کا 1 2 3 4 5 حصے ہیں، یہ آپ نے ان کے جوابات لکھ کر مجھے بیٹا ضرور سینڈ کریں پک کی صورت میں. میں آپ کے کام کے لیے جو ہے وہ میں انتظار کر رہی ہوں. آپ مجھے لازمی گروپ میں اس کام آنسر جو ہے وہ سینڈ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس طرح لکھ رہے ہیں اور کتنا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے لکھا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ حافظ.